آمو دریا کا ہے. تو اس طرح کاکیش ایک کیشوی دریا ہے اور کشکا بھی اس کا نام ہے. پھر چیہون بھی اس کو کہتے ہیں. یہون. اچھا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اس کا نام ہے کیش. ٹھیک ہے, کیش ایک گاؤں ہے, اس میں سے 2 بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ایک امیر خسرو جو تھے, ان کے دادا بھی کیش سٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا, وہ یہاں سے موو کر کے انڈیا میں گئے. امیر خسرو. اچھا, اور اس کے بعد اس کے 100 سال بعد, امیر خسرو کے 100 سال بعد یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا. ایک قبیلہ ہے, اس کا نام پرلاس ہے, اور پرلاس میں ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا ترلائی, اور اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. اس کا جو باپ تھا نا, اس کا جو ترلائی تھا, تو اس کو خواب میں پہلے آیا کہ کوئی ایک ایسا ہے جیسے مجھے تحفہ دے دیا گیا. تو وہ مولوی کے پاس گیا کہ جی مجھے بتائیں کہ یہ. انہوں نے کہا یار تمہارے بیٹا پیدا ہوگا, اور ہوگا کوئی بڑا زبردست. تو اس کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا. تو پھر انہیں وہ مولوی صاحب کے پاس گیا, وہ جو فرسٹ ٹیچر تھے تیمور کے, اسے انہیں بتایا, پوچھا کہ اب اس کا نام کیا رکھنا ہے. وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے, تو اس وقت آیت آئی تھی قمر والی, یعنی لوہا قمر. تو اس کا نام تیمور ہے, تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تیمور. اب یہ بچہ جو تھا نا, یہ ہے بڑا تیز تھا, بہت زیادہ. ایک تو اس کے ہاتھ پاؤں بڑے تگڑے تھے, اور جب اس کو مدرسے میں داخل کروایا گیا تو پہلا دن تھا اس کا, تو استاد نے سورۃ الاخلاص پڑھی, اتنی پوری حفظ کر گیا. پھر ایک مرتبہ سننے تھے, تو اس نے کہا کہ سناؤ, پوری سنا گیا. تو اسے کہا تمہیں پہلے پتہ تھا؟ کہ نہیں, میں نے تو ابھی سنی ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی خوفناک قسم کی یاد آئے اس کی. اس کے بعد وہ آگے قرآن پڑھتا جاتا تھا, یہ پیچھے یاد کرتا جاتا تھا. یہ بڑا حیران کن خاص ہے, جو سنایا جاتا ہے وہ یاد کر جاتا ہے. تو بے انتہا شاندار انتہا کرتا ہے. اچھا, اس کے اندر پھر وہ ٹیچر بڑے متاثر ہوتے گئے اس سے, اور بڑی جلدی قرآن مجید حفظ کر گیا. پھر اس کے والد کو انہوں نے کہا کہ یار یہ جتنا ہمارے پاس علم تھا میں دے دیا, اب اس کو اور ذرا بڑے علماء کرام کے پاس بڑے علماء کرام کے پاس 7-8 سال کی عمر میں نا اس کو کہا گیا کہ یار اس کو نا یہ بھی سکھائیں, ویپنری, تلوار بازی. ایک ٹیچر اس نے رکھ دیا, اور تلوار بازی بھی سیکھ گیا, اور تلوار بازی بڑی جلدی سیکھ گیا. تو پتا چلا کہ لرننگ کیپیسٹی کو حیران کو جو چیز بھی اس کو دی جاتی ہے وہ فٹ سیکھ جاتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے, دونوں ہاتھوں سے لڑ سکتا ہے, دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے. ایکولی دونوں ہاتھوں, لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں ہاتھوں سے وہ کام کر سکتا ہے. پھر بلکہ بعد میں پتہ چلا کہ ایک ہاتھ سے تلوار چلا کے دوسرے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا, اکٹھا ہی. اس ٹائپ کی عجیب و غریب کی ایبلٹی تھی شراب کے. تو اب اس کا 3 کام ہوتے ہیں. صبح وہ مدرسے جاتا تھا, پڑھتا تھا, اور کتابیں پڑھتا تھا, قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا. اس کے بعد پھر یہ سیکھتا تھا یہ جنگ کا ویپنری. اس کے بعد پھر وہ گھوڑے چلاتا تھا, اور گھوڑ سواری کا بڑا شوق تھا. تو وہاں ایک لڑکے نے اس کے ساتھ ایک شرارت کی ایک دن ویسے ہی, تو اسے ایسے کر کے اس کو مارا, اور اس کا نا حلق کٹ گیا بچے کا, اور وہاں سے خون نکلا. تو پہلے خون کو دیکھتا رہا پوری دن, اور ایسا فیسینیٹ ہوا, اسے ایسا لگا کہ یہ تو بڑا مزدار کو کام ہے, بندے کا گلا کاٹنا. تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ تو کوئی بندہ مارنا کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال وہ ہوا. اس کے بعد پھر وہ جوان ہو گیا, تو وہ سب سے پہلے سمرقند آیا یہاں. سمرقند میں ایک اس وقت بہت بڑے صوفی تھے, ان کا نام تھا میر کلال. میر کلال آپ نے اگر سنا ہوگا, میر کلال سنا ہوا نا, میر کلال صاحب کے پاس گئے. میر کلال صاحب جو تھے ان کو اس وقت کم نظر آتا تھا. جب یہ آ کے بیٹھا نا وہاں پہ, اس نے سب لوگوں سے کہا کہ سائڈ پہ یہ لڑکا آیا, قریب بٹھا کے نا سب کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رہوں, لیکن اس بندے کے اندر ایسا روح دیکھو گے آپ کے حیران ہو جائیں گے. انہوں نے پھر دعا بھی دی, اس میں بڑا سر کے حادثہ بھی چلا. میر کلال نے پہلا ایک بندہ تھا جس سے, دوسرا بندہ تھا جس سے کہا یار بڑا کمال آدمی.